اللہم اغفر لحینا پڑھوا، اللہم اغفر لحینا پڑھوا بلا نہ پڑھوا. کیوں ایسا تھا منی دینی سے دعا کو؟ اگر ایسا دعا کو نہ منوہا قبر تو دعا منگوا نہ منگوا. کیوں ایسا تھا منی دینی سے؟ اساں جنازے دے وچ بھی دعا پڑھیے، اساں قبر دے اتے بھی دعا منگیے، اور امت کو دسا جتا ہے اساں دعا دے منکر نہیں سے دعا دے منگر دے قائل ہیں، پر اوے قائل ہیں جنہیں سونا پاک نبی. سمجھ آئی؟ ایک چھوٹا جو میں توڑے کروں اشکال پیش چکا. ایک بندہ ہے فوت کی تھے میت تے، وہ آکے آکھڑ پائے گا یار تو ساتھا میں تو ڈسے نہیں، تو آڑا جو رشتہ دار فوت تھے آئی کم از کم میں تو اطلاع لے ہوا، میڈا بھیرا بنے ہویا آئی، میڈا یار آئی، دوست آئی، بیلی آئی، میڈا بہو جگری یار آئی، تو ساتھا تو ڈسے نہیں. جنادہ پڑی کھڑے بھی ہون پائے تھی ہو. میں آکے اتھا یاسین شریف پڑھساں، میں سورہ ملک پڑھساں، میں تریمہ سپارہ پڑھساں، سورہ رحمان پڑھساں، سورہ واقعہ پڑھساں، الف لام میم سجدہ پڑھساں، ان کرو پیچھے دعا کرے. تو سا رکھ سوچا میت کو؟ کیوں نہیں میں رکھ دے؟ قرآن دے منکری میں، قرآن کو نہیں میں بنے دے، اور قرآن پڑھتا پہ تو سا نیوے پہ رکھ دے. کیوں نہیں میں رکھ دے؟ تو سا سو اساکو قرآن نال اختلاف نہیں، قرآن اللہ دی کلام تے کتاب ہے، لیکن ہم پاک نبی دی شریعت آدھیے جنازہ پڑھن تو بعد دیر نہ کر، ان کو جا کے کھیلو آج. یہ واسطے اساس میاں قرآن پڑھنے کا قبر دیوان کے پڑھ گئے جتنا تیجا دل آکھے پڑھ بیٹھا دیکھو کوئی نہ رکسی. یہ گال میں کرنا اسا دعا دے منکر نشے، دعا دے قائل ہے کہ اللہ کو منگنا چاہیے، لیکن اٹھا والی کے مانگے جتنا شریعت ایجاد. اور شریعت آدھی جنازہ پڑھن کے بعد جلدی جلدی کھیلوا اسا رکھ کے بیٹھے ہیں. اور اگر تو آپ کو کوئی قرآن نہ پڑھن دی وجہ تو قرآن دا منکر نہیں آتا، تے میں کو کوئی دعا دا منکر آکھے تا کیوں آکھے؟ سمجھ آئی میں ہیں؟ مولی صاحب کو ہکا گال چکرو موک گئی. مولی صاحبہ ہکا چھوٹی گئی گال. پاک نبی نے جیری دعائیں منگیاں اندھے لفظ ساتھ پتہ لگ دے. اگر اتھا دعا منگی نے اندھے لفظ سنا چاہ تو سچے دے بیٹھ. اے تا یاد رہے سی روٹی دی دعا یاد ہے تو آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. وضو دی دعا تو آپ کو یاد ہے آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. پانی پیمن دی دعا آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. مسجد بنجن دی دعا آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. مسجد کرو ولن دی دعا آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. کھیر پیمن دی دعا آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. اور میاں سرکار نماز تو بعد کیری دعائیں مانگ دے ہاں آپ نے منگی ہے امت کو یاد ہے. اور اگر پاک نبی منگی ہوئے ہاں اے بھی امت کو یاد ہویا. مالک کو آگ جرت کر غیرت کر ہمت کر اور اپنے جناب کی کتابہ کو کھول اور دلیلہ پڑھ کے میں کو ایک حدیث کی کتاب دے وچوں جملہ دکھلا چاہ اللہ دے پاک نبی فلانے جملے نال دعا کی دیئے تو سچا دے بھائی. تعزیت کس طرح کرنی چاہیے؟ تعزیت ہوتی ہے تسلی دینا. آپ جا کے تسلی کے کلمات کہیں اسے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. یہ تسلی کے جملے ہیں. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى. اللہ کا مال تھا اور اسی نے لے لیا، اور ہر شے ایک مقرر وقت تک ہے، جب وہ چاہے گا لے لے گا. ایسے تسلی کے جملے اسے کہیں آپ نے آگے توجہ. میں ایک جاتے تعزیت کرن گیا، میں نے نال بابا ڈرائیور بنا پوری زال تھا. میں جو تعزیت واسطے یہ دو جملے ترائے آکھے
تے اوندا پوتر میں دعا کرنے لگا استاد صاحب کو ایک مسئلہ تو ساتھ مجھے سوچا میں آجا نامی بولیا انہاں دا ہے کہ بڑھڑا بول پیارا واہ بھائی واہ اور یہ مولوی تو کو مسئلہ جیسے سی توڑی ماں کی تو دعا ہی نہیں سی چکی تھی میں کہ بابا اے جرے میں ترائے جملے آکھے نا اے میں دعا کی تیئے یا پروتا کی ہے تو ساڑھا سو اللہ تو کو صبر دے وے اللہ تو کو اجر دے وے اللہ تعالیٰ ساڑھی اس چاچی دی بخشش فرماوے ایک دعا ہے یا پروتا ہے تو اے جھوٹ کیوں بولی بیٹھا دا دعا رہی بھی مانگی میاں میں ہوئے منگا جی میں پاک نبی دی شریعت آکھا تو سائدہ سو مسیح کچھ بنجانے لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک نیوے پڑھ دے ہاتھ چیمے ہی وے نکلنے لے اللہم انی اسألک من فضلک نیوے آتے ہاتھ چیمے ہی وے جے میرے دودھ پیو اللہم بارک لنا فیہ نیوے پڑھ دے ہاتھ تا نیوے چیندے پانی پیمن تو بعد الحمدللہ دے وے ہاتھ کڑائی نیوے چاہے کھامن تو بعد الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین آتے ہوئے کڑائی تو سمیں چاہے ہاتھ اور جناب وضو کرن تو بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین تو ہاتھ نہیں چاہے یہ دعائیں ہاں یا نہیں کیوں نہیں میں ہاتھ چاہے مائیں تو اپو آپ سے ہاتھ چاہے کرو وضو کرن تو بعد ہاتھ چاہ کھڑے کرو کیوں نہیں بچے میں تو صحیح حدار کرے سو ماری سے بس دعا اوے مغسولی میں سوڑے نبی رسول یہ بھی اوے ہوئے ایک آدمی جانتا ہے کہ بدعت گناہ ہے پھر بھی بدعت کرتا ہے اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو ان کا حکم ہوتا ہے بدعت کو ثواب سمجھ کے کرنے والا بندہ اودے بارے بھی وہ فیصلہ جی رہا اودے بارے فیصلہ ہے اگر ثواب نہیں سمجھ کے کرندہ اوے کرندہ کھڑے والوی گناہ کے جور میں کیوں انہوں نے تائید کردہ کھڑا ہے انہوں نے تصدیق کرندہ کھڑا ہے انہوں نے نال تشبہ کی کھڑا ہے من تشبہ فی قوم فہو منہم یہ رہا کہ قوم دی مشابہت اختیار کردہ ہے کیا مطلب ہے انہاں ہی کو اٹھایا بچنا چاہیے علامہ اقبال قائد اعظم کے پیدائش پر خوشی مناتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں پھر حضور کا میلاد کیوں نہیں مناتے میں تو کو آنکھیں لاؤں گے تو جھنڈیاں ہیں وہ حکومت لیندی ہے اتھا ہی حکومت لیندی کھڑی ہے اسا کیا کر سکتے ہیں حکومت پیسے لے لیے پیسے علاقے سجاون سے پیسے مل گئے یہ اپنے کھیسے ہی گرم کرن کی سارا بازار بنائی کھڑے تو سب مت سمجھائے کہ یہ عقیدت چل گئے کھڑے گا مال دی لش پاشتے چمک دمک چل گئے کھڑے حقیقت پہ تھا پیسے لب دیں جیرے جلوس کے جل سے جشن منے دے کھڑے نے پیسے پر مل دیں پیسے ان کی پیسہ ملے اسا کہے جیرا کرے گھیو او نہ کرے ماں تے پیو پیسے کی طاقت وہ ایک ساڑی عربی دی کتاب ہے وہ کہے لو لتقا لکلت جلت قدرت ہو اگر خدا کا ڈر نہ ہوئے آگا میں آگاہا جیری طاقت پیسے یہ کہنی نہیں دے پیسے کا کمال ہے سارا اچھا دوسری گال یاد رکھو قائد اعظم یا علامہ اقبال پہ کہیں جھنڈی لائیے وہ ثواب سمجھے گا ہے ثواب سمجھ کے لیتا ہے وہ تو ثواب سمجھے گا نہیں تو ثواب سمجھی بیٹھا ہی وہ تو ثواب سمجھے ہی کوئی کہہ نہیں والتہ دولا فرق نہیں ہے تو دین بنائی بیٹھا ہی دین ثواب سمجھے سے تبل دین ہے نہ ثواب سمجھے تبل دین تا نہیں تو ثواب سمجھی بیٹھا لہذا ہے دین ہے دین کی تو شریعت تا فیصلہ سے کو دکھلانا پہنچی یہ رہا دین ہی نہیں سمجھی کھڑا انہیں کرنو سا کیری شریعت کی گال پوچھو جنازہ عبادت اور دعا عبادت کا مغز ہے پھر جنازے کے بعد دعا کیوں ہے میں ان کا جواب دیتی بیٹھا کہ جنازہ دعا ہے جال حق کا لکھی بیٹھا ہے فقہا لکھی بیٹھا ہے علامہ شامی لکھی بیٹھا ہے حقیقت میں جنازہ دعا ہے دعا ہے کوئی تھی ونی وال تو سکیتی رکھ سے دعا چلو میں یہ گار تھوڑی مانگ لینا کہ جنازہ دعا عبادت ہے جنازہ عبادت ہے انہیں بعد دعا مانگنی چاہیے میں مان گنتا کہ دعا بھی تو عبادت ہے یہ نہیں الدعا هو العبادہ حدیث کے لفظ ہے دعا عبادت ہے پر جناب کے بعد دعا جو منگی نے تو عبادت تکیتی کھڑے ہو نا پر ایک باری بئی منگو چاہ
بات دوسری جو مانگی میں وہ بھی تو عبادت ہے نا، اور تریچی بات چمانگو بات تریچی جو مانگی میں وہ بھی تو عبادت ہے، اور چوتھی بات چمانگو یہ سارا دہاڑ یہ مانگ دے رہا ہے کیوں عبادت جو کیتی سے اور دے پیچھے دعا تا ہے آخر تجھا ایک دعا انہیں چھوڑنی تا ہے سے نا، اور میں تاڑے کروں پوچھنا یہ رہا تجھا آخر دعا کرے سو وہ عبادت کر کے وہ دے تو پیچھے دعا کیوں نہیں کرنے کی؟ یہ رہا جواب تو سڑے سے ہوں بڑے کرنے گیا۔ جنازے کے بعد اصال ثواب سننا کرتے، اصال ثواب کو کون رکے دے؟ اصال ثواب اپنی مرضی کا نہیں تھی رہا، اصال ثواب دین دا مسئلہ ہے، وہ دین کے لوگ پوچھے سو تو میاں اصال ثواب کٹ تھی کہ نہیں؟ کٹ تھی کہ فقط جنازہ ہی میں، جنازے تو بعد ہو کوئی کٹ نہیں میں، یاد رکھا ہے نتیجہ نہ ساتھا نہ چلیمہ نہ چہلم نہ برسی نہ خون کچھ بھی نہیں میں کٹ۔ اصال ثواب تا انجان تے کلیاں تے کام میں تو کٹ کی تھی کھڑائی اگر یہ دیر اسماعیل خان جلوس کجرے گئے تو او غلط نہیں تے اے ٹھیک ہے تے جناب اسا غلط ہے اسا قدا پیا دیا ہے او ٹھیک کھڑے کرے گئے۔ اور اگر سازہ کوئی اپنا مولوی نماز نہ پڑھے اسا کیا صبح ٹھیک کی تسی اسا تمہیں غلط کی تسی ایک مولوی صاحب جو روزہ نہ رکھے تو اسا کیا صبح صاحب ٹھیک کی تھی؟ اگر کوئی مولوی غلط کرے نا تو غلط ہے، میں کرے یا تسا کرو انہیں کیڑے اطلاع دی گا۔ فتنے سے بچنے کے لیے جنازے کے بعد دعا مانگی جائے کیڑا فتنہ پیدا تھی گیا میں تو نہیں پتا، کوئی فتنہ ہی نہیں تھی گا۔ سب کو بڑا فتنہ یہ ہے کہ تسا جو بدعت کی تعین کرو یہ بڑا فتنہ ہی ہے، سمجھ آ گئی میں لوگاں دے اندر بدعت کی نفرت ختم تھی ویسی یہ بڑا فتنہ ہی ہے، بدعت دی نفرت ختم تھی وے بدعت لوگا جو عام تھی وے اے وڈا فتنے جو مبتلا پیا کرے نہیں اے فتنہ تک نظر نہیں پیا تھا۔ جنازے کے بعد حضرت علی اور حضور نے دعا مانگی جھوٹ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے نا اللہ اکبر کبیرہ وہ صاف حدیث دے وچ لکھا کھڑے اتبابی مصنف ابن ابی شیبہ لے بتھے کہ قبر تے دعا مانگن دی گال صاف گال دے وچ لفظ یہ کھڑے کہ حضرت علی ٹوٹ ٹوٹ کے بلکوں دے جنازے تے آئے، یعنی پڑھامن تو بعد بل قبرستان دے جنازے تے گئے، یہ تو قبرستان والی دعا ہے انہیں تو کون انکاری کا۔ باقی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم منگیے تو انہیں لفظ سنا بھیجا جائز مثال ہے منگیے لفظ نہ سوچا کیرے لفظ ایمیں جھوٹ بھی گال نہیں، ایک حدیث لیجی ہو جائے نیوے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھامن تو بعد سارے کو کٹھا کر کے دعا مانگا۔ بہت سے لوگ میلاد کے چاول کھانے کے لیے جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ بدعت اور رسم کے چاول آپ کے دلوں کو سیاہ کریں گے، ان کو بالکل نہ کھایا کریں۔ ہم جنازے کے بعد دعا قرآن خانی رواج کے طور پر مانگتے ہیں، قرآن مجید میں کہ دعا نہ مانگنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، دعا نہ مانگنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایتا نہیں لکھا کھڑا جیڑا جنازے تو بعد نہ مانگ سی۔ اور میں توڑے کو پوچھنا سیانے لوگ ہی وے، میں ایک توڑے کو پوچھنا خطبے جمعے دا خطبہ پڑھن تو بعد تو سا دعا مانگ دے گے؟ بل میں تو دعا کھا نہیں مانگ دے تو سا تا جہنم میں چیوے سے۔ اور تکبیر جو آدھے ہی وے اندھے تو بعد دعا مانگ دے وے، وہ بھی تا عبادت آئی جنائی جنا او میاں ایک خطبہ عبادت ہے یا نہیں، اقامت عبادت ہے یا نہیں، انہاں عبادتہ تو بعد تو سمنگیے دعا مولی صاحب کل پوچھو واقعی نہیں بھائی اسا آتو تک کہ تو جاننا میں جوے سے جیرا اللہ کرو اکا نہ منگے آکے نہیں رب کر منگنا ہی نہیں، اے انہی کا آلتا چلو ہو سکتی ہے۔ اور میاں جیرا آکے اتھا منگو جتھا پاک نبی منگے اے انہی کا آل نہیں تھی نہیں پہی، جیرا آکے لانے رب کر منگو ہی کہنا ٹھیک ہے، یہ رب تو منگا تک قائل نہ ہوئے ان کو تو آکے جہنم میں جلسی۔
اسا تا منگتے ہیں جنازے دے ویچی منگی سے قبرستان ہی منگتے کھڑے ہیں ہارے لے نمازوں تو بعد بھی منگتے بیٹھے ہیں انفرادی منگتے کھڑے ہیں اسا تا دعا کریں دے کھڑے ہیں ساڑھے تے ایک ہی میں فٹ کی تھی کھڑے ہیں آپ کہتے ہیں کوا حلال ہے پول خانی کے چاول حرام ہے کفے کو حلال تا تسا لکھی بیٹھے ہوئے اپنی کتابیں لکھیں گی کتاب دا نام ہے انوار شریعت اندے وچ صاف لکھا کھڑے ہیں ذات بالاتفاق حلال ہے ذات کبے کی 4 قسمیں ہیں اور ذات بالاتفاق حلال ہے انوار شریعت جلد 2 صفحہ 204 اور دوسری کتاب کا نام ہے تمیز الکلام فی الحلال والحرام اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ذات بالاتفاق حلال ہے کبے کی 4 قسمیں ہیں اور ذات بالاتفاق حلال گال سمجھ آئی ایک تھا دوسری گال اے توڑے اپنے احمد رضا خان احکام شریعت لکھا ہے فتاوہ رجویت لکھا ہے اے تیرے ختمہ لے مال ہوندن اندے کھامن تے ڈھیر نہ بھجے کرو اندے کھامن نال دل سیاہ اور تو سا دسو اسا اپنا دل کالا کیوں کرو تو سا دسو کرو پائے تو آپ کو دل دی روشنی دی ہوئے ضرورت کہہ نہیں تو اڑے دل تا پہلے ہی کالے تو سا کھا دی رکھو اسا اپنے صاف تے پاک نورانی دل تو کالا نہیں سکا ٹھیک ہے سمجھ آگئی میں گا دیو جیری شاید ایمنی دے ہونے مکائیے گال کھلا ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جنازے کے بعد دعا سے روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آپ کو فجر کی 8 رکعتیں پڑھنے سے روکا ہے حدیث مجھے دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 20 رکعتیں پڑھنے سے کہیں روکا ہو تو دکھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھنے سے روکا ہوگا مغرب کے 4 فرض پڑھنے سے روکا ہوگا روکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو کہ اذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المرتدین یہ روکا ہے حضور نے انہیں کو آپ کو شروع کرو والبھرا والی بات زیدی تھی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں روکا ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ نہیں بڑھانا پھر کیوں نہیں بڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آپ کو کہ آپ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ یہ جملہ نہیں بڑھانا پھر کیوں نہیں بڑھاتے میاں اگر یہ گالے تواڈی اذان ختم کی طرف ہی نہیں پئی لا الہ ایک کلمہ ادھورا ہے یا پورا ہے کیوں جی کلمہ ادھورا ہے یا پورا ہے ادھورا ہے بل کلمے کو پورا چکیتا کروا دانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتا اذان ایسے دو گے نا بھائی روکا تو نہیں گیا مولوی نو آپ تو ٹنگا اتا چکار تے سیر تلے کر کے کھڑا رہے ایک دہار 2 4 5 دا پورا مہینہ سیر تلے کر کے کھڑا رہے ایک حدیث کا جملہ میں تو دکھا چاہتا پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روک کے گئے میں کہ کلمہ پورا نہ کرائے پائے اللہ تے ختم کرائے چاہ خدا بھی قسم ہے میں تیرا مذہب بھی قبول کرے سا تیرے مذہب کا پرچار بھی کرے سا دنیا کو نسے سکے حق کی نے سچ میں نے تو نہیں کیتا کہ عمل تو نہیں میں کرے گا اچھا میں تو دسو ایمان نال دسو یہ گال شیعہ کریں گے وہ آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ تو کتا ہی روکیا گیا دسو حی علی خیر العمل تو کتا روکیا گیا دسو
یہ بھی وہ گال پہ کریں دے اگر انہاں دوہاں دا مناظرہ تھی ونجے انہاں کو کوئی جواب دے سکتے وہ اکثر ساکو نہیں روکیا گیا تو ساکو تو نہیں روکیا گیا ٹھیک ہے بس دعائیں جاری رکھو ایک دیوبند والا اکثر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا عمل ہے اتنا مننا دین ہے بتاونا بھی غلط ہے گھٹاونا بھی غلط ہے اے دیوبند کی سوچ ہے تیری اذان بھی غلط ہے تیری اذان بھی غلط ہے اذان بلالی اذان ابو معذورہ اذان سلمہ بن اکوہ اذان عبداللہ بن ام مکتوم وہ ہے کہ دیوبند کی مسجد اسا تا آگ سکتے ہیں آخری گال میں تو سنا کے حدیث تے ختم پہ کرے گا بخاری اس روایت ہے تو بندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھڑ پیا صاحبہ کو دین سکھاؤ آپ نے دین سکھایا کہ نمازہ 5 فرض نہیں سکے ہور تو فرض کہنی فرمایا نہیں روزے مہینہ رمضان سے فرض نہیں سکے ہور تو کہنے دی فرض نہیں فرمایا نہیں حج زندگی ایک فرض کا والتا کوئی نہیں فرض فرمایا نہیں زکاة سال ایک روزے کا والتا نہیں فرمایا نہیں اس کا ٹھیک ہے لا عزیز علی حاضا ولا انقص سونا میں ایدے کروں نہ گھٹے ساتھ نہ بھٹے ساتھ آپ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا او میں نے صحابہ جیرے بندے جنتی دیکھ رہو بے ایکو جیرا دین کو نہ بھٹاوے نہ گھٹاوے اون جہاں رکھے اون دے جنتی ہونے کی بشارت پاک نبی نہ بتاؤ نہ ہی اتھائی رکھو دین کو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت اللہ سارے عمل کی توفیق نصیب اللہ